بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پھلوں سے نچڑے پانی کا حکم پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، 10واں سبق ہے پھل سے نچڑا پانی۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان پانی کی قسمیں پڑھی تھی جن سے طہارت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ آج کے سبق میں ہم پانی کی وہ قسمیں پڑھیں گے جن سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو آپ کا وضو اور غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلے عبارت، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَّاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھلوں سے، اور نہ ہی ایسے پانی سے کہ غالب آ گیا ہو اس پانی پر اس پانی کا غیر، اور اس نے اس کو نکال دیا ہو پانی کی اپنی اصل طبیعت سے، جیسا کہ مشروبات ہیں اور سرکہ اور شوربہ اور لوبیے کا پانی اور مائع ورد پھول کا پانی، عرق گلاب، و مائع زردج اور گاجر کا پانی۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ اب اس کے بعد اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ایسا پانی جس کو درخت سے نچوڑا گیا ہو یا اس کو کسی پھل سے نچوڑا گیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں جوس، اس جوس سے وضو نہیں آپ کر سکتے، اس جوس سے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اب گنے کا جوس ہے، وہ ہوتا تو وہ درخت ہی ہے، ایک وہ تنا ہوتا ہے، اس کو نچوڑ کے گنے کا رس نکالا جاتا ہے، گنے کے رس سے وضو نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کوئی اور درخت ہو کسی اور علاقے اور جگہ میں، اس کو نچوڑ سے کچھ پانی وغیرہ حاصل کیا جاتا ہو، اس کا رس نکالا جاتا ہو، اس سے آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پھل کو نچوڑ کے پھلوں کا جوس نکال لینا، اس جوس سے پھر جیسے موسمی کا جوس ہوتا ہے، فروٹر کا جوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے ذریعے سے بھی وضو اور غسل نہیں آپ کر سکتے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بتایا کہ طہارت جائز نہیں ہے، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی سے توسیرہ جس کو نچوڑا گیا ہو، مجہول کا صیغہ ہے، من الشجری درخت سے نچوڑا گیا ہو، والثمری اور پھلوں سے نچوڑا گیا ہو۔ پھل سے نچڑے پانی سے، درخت کے نچڑے پانی سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا مسئلہ یہ بتایا کہ ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا جس پر اس کا غیر غالب آ گیا ہو اور اس نے اس کو نکال دیا ہو اس کی پانی کی طبیعت سے۔ یہ پہلے آپ تھوڑی سی ضمیریں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ولا بمائن، ایسے پانی سے نہیں کر سکتے آپ غلب علیہ، غالب آ گیا ہو علیہ اس پر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس ماں کی طرف، اس پانی پر غالب آ گیا ہو، غیرہ اس کا غیر، کس کا غیر؟ اس پانی کا غیر۔ یہ جو ضمیر ہے یہ بھی اسی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ایسا پانی کہ جس پانی پر اس پانی کا غیر غالب آ گیا ہو، فاخرجہ نکال دیا ہو، اخرجہ نکال دیا ہو اس کو۔ اس کی ضمیروں کو بھی دیکھ لیں، اخرجہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے غیر کی طرف کہ جو پانی کے اوپر اس کا غیر غالب آ گیا تھا، اس میں جو اس کے علاوہ کی آمیزش ہوئی تھی اس چیز نے نکال دیا ہو اس کو، کس کو؟ اس پانی کو۔ یہ جو ضمیر ہے 3 نمبر یہ بھی لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، یعنی اس پانی کے غیر نے اس پانی کو اس کی جو طبی حالت تھی اس سے نکال دیا، ان طبع الماء، پانی کی طبی حالت سے نکال دیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کی طبی حالت کیا ہے؟ دیکھیں، پانی کی طبی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکت اور سیلان ہوتا ہے، پانی بالکل رقیق ترین ہوتا ہے اور وہ بہنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی اور چیز غالب آ گئی، اس نے اس کو گاڑھا کر دیا، اس کی رکت اور سیلان ختم کر دی، یا اسی طریقے سے پانی بے رنگ ہوتا ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، اب وہ اس کے اندر رنگ اور ہو چکا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ پانی کی طبی حالت سے جب اس نے اس کو نکال دیا تو پھر وہ پانی رہا ہی نہیں۔ جب پانی نہیں رہا تو اسے وضو اور غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا کہ پانی کے اوپر کوئی ایسی غیر چیز غالب آ جائے جس نے پانی کو اس کی طبی حالت سے نکال دیا ہو، پھر اس کو، یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ عرف عام میں اس کو پانی نہیں کہا جاتا، اس کا کوئی اور نام ہے، جیسا کہ اشربہ، اشربہ پینے کی چیز، مشروبات آپ کہہ لیں، جیسے روح افزا ہے یا اسکویش ہے،
تو یہ اسی طریقے سے آپ بوتل کہہ لیں. اب پانی کے اندر اور چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس کے اندر سافٹ ڈرنکس ہیں اور چیزیں مکس ہونے کے بعد اب اس کا الگ نام ہے. بوتل ہے تو اس کا الگ نام ہے، یا روح افزا ہے تو اس کا نام الگ ہے. اسی طریقے سے اگر اسکویش ہے اس کا نام الگ ہے. تو اس سے پھر آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. والخل اور سرکے سے بھی آپ غسل اور وضو نہیں کر سکتے. خل کہتے ہیں سرکے کو، اور تیسرا ہے مرق. مرق کہتے ہیں شوربے کو. آپ نے گھر کے اندر کوئی سالن بنایا، اس کا جو شوربہ ہے، شوربے سے بھی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا. شوربہ بھی ہو گیا. اور آگے ہے مائل باقلہ. باقلہ کہتے ہیں لوبیے کو. تو لوبیے کے پانی سے، یعنی پانی کے اندر لوبیا پکایا اور وہ گاڑھا ہو گیا، تو اس سے پھر آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. یہ اسی طریقے سے مائع ورد، عرق گلاب. تو گلاب کو اس سے اس کا عرق نکالا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو پکا کے اس کی بھاپ سے عرق بنایا جاتا ہے، اس سے بھی آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. یا اسی طریقے سے مائع زردج، گاجر کا پانی. اگر تو یہ ہے کہ گاجر کو نچوڑ کے آپ نے اس کا گاجر کا جوس نکالا تو اس سے تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے یہ. اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پکایا گیا کسی پانی میں، تو پکانے کی وجہ سے پھر وہ پانی گاڑھا بھی ہو جائے گا، اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، تو اس پانی کے ذریعے سے بھی آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ پانی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے وضو اور غسل یعنی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد آگے اس میں مزید تفصیل آئے گی، مزید احکام آئیں گے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.